جب اسے امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس وقت وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا، حکم خدا سے تمام دشمنان آل محمد اور کربلا میں شامل ایک ایک یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا، یعنی جس طرح بخت نصر نے قتل یحییٰ بن زکریا کی وجہ سے بے شمار قتل کیا، اسی طرح حسین ابن علی کی اس نے بقول امام ابن کثیر قتل حسین کا بدلہ لے کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ مختار بن ابو عبید ثقفی کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ اس کی کنیت ابو اسحاق اور لقب کیسان تھا۔ مختار ثقفی پہلی صدی ہجری میں طائف میں پیدا ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بچہ تھا تب حضرت علی نے اسے کیسان کا لقب دیا، اس لیے وہ اس نام سے مشہور ہوا۔ مختار ثقفی صحابی رسول حضرت ابو عبید کا بیٹا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جنگ قادسیہ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود ثقفی حضرت علی کی خلافت میں مدائن کے والی تھے۔ غرض یہ کہ مختار کا نام و نسب اور تعارف غیر معمولی تھا۔ مختار کے ابتدائی زندگی کے متعلق زیادہ جانکاری نہیں ملتی، البتہ وہ کم عمری میں ہی جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا تھا اور خوارج کے خلاف جنگوں میں بھی حضرت علی کا حمایتی رہا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں مختار بصرہ کے لوگوں کو امام حسین کی بیعت کی دعوت دیتا تھا، لہٰذا بطور سزا اسے کوڑے بھی لگائے گئے اور طائف واپس بھیج دیا گیا۔ مختار ابتدا سے ہی محب اہل بیت میں سے تھا اور آل محمد پر جان و مال قربان کرنے کے لیے حاضر رہتا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو کوفہ بھیجا گیا تو ان کی مدد کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو قید کر دیا۔ پھر کچھ ماہ بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفارش سے یزید نے مختار کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ رہائی کے بعد مختار کے زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اسے اتنی عمر مل جائے کہ اس سرزمین پر موجود ہر اس شخص کو قتل کرے جو کربلا میں امام حسین کے خلاف یزیدی لشکر میں شامل تھا۔ پھر مختار نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل کر مکہ میں یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا اور کوفہ آ گیا۔ کوفہ میں مختار نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا اور حکومتی طور پر ان لوگوں کے نام کا ایک رجسٹر بنایا جو قتل حسین میں شریک تھے۔ یہ 66 ہجری کی ابتدا تھی۔ کوفہ کے شیعہ اور موالیوں نے مختار کا ساتھ دیا۔ مختار کہتا تھا کہ خدا کی قسم، اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کیے جائیں تو امام پر جو ظلم ہوئے وہ 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کے قیام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین کی حمایت حاصل تھی۔ مختار نے شمر بن ذی الجوشن، ہولی بن یزید، عمرو بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر کے جہنم واصل کیا۔ مختار کے قیام کے دنوں میں یا لسارۃ الحسین کا نعرہ پورے کوفے میں مشہور ہوا۔ اپنے مقصد حیات مکمل کرنے کے بعد مختار نے بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کیا اور اب اسے زندگی یا حکومت سے کوئی سروکار نہ رہا۔ پھر 67 ہجری میں مصعب بن زبیر نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار اور اس کے ساتھیوں کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ مختار کے متعلق علماء 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ پہلا گروہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے سچا محب اہل بیت قرار دیتا ہے جس نے شہید کربلا کا انتقام لیا۔ دوسرا گروہ اس کی مذمت کرتا ہوا اسے قذاب قرار دیتا ہے جس نے یہ سارے امور حکومت کے لیے کیے اور ایک جھوٹا شخص تھا۔ مورخین میں امام ابن اسیر، امام ابن خلدون وغیرہ مختار کی مخالفت کرتے ہیں، نیز اسے نبوت کا جھوٹا دعوے دار بھی قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف ائمہ اہل بیت سے مختار کے رابطے اور مختار کے متعلق ان کی تعریفی الفاظ نے مختار کی شخصیت کو ایک متنازع خیز شخصیت بنا دیا ہے۔ مختار ثقفی کے متعلق
آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔